اور یہ جو دریا جس کی ہم بات کر رہے تھے، یہ اس کے ساتھ پانی کی آواز شاید آپ کو آ رہی ہو۔ تاہم سنگنی قلعہ بظاہر اپنی اہمیت کھو کر اب ایک خاموش داستان بن چکا ہے۔ یہاں آنے والے لوگ ان نہروں میں نہاتے ہیں۔ اس قلعے میں کوئی خاص عمارت، بیٹھک، دیوار یا محل نہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس قلعے میں بڑی الگ سی بات ہے، صاحبزادہ عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار نظر آتا ہے، جہاں زائرین کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو سنگنی کے مقام پر اس قلعے کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا تاکہ نہ صرف علاقے کو کنٹرول کیا جا سکے بلکہ ٹیکس وصولی میں بھی سہولت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج معزز ناظرین ہم موجود ہیں سنگنی قلعہ میں۔ یہ سنگنی قلعہ جس کی تاریخ ہم آپ کو بفضل خدا بتائیں گے، جو دلچسپ بھی ہے، اور خوبصورتی کی اگر بات کی جائے تو اس قلعے کی بے شمار خوبصورتی ہے، کیونکہ یہ قلعہ ویسے تو کشمیر میں بے شمار قلعے ہیں، پاکستان میں بے شمار قلعے ہیں، لیکن اس کی خوبصورتی کی ایک وجہ یہ ہے کہ دو دریاؤں کے درمیان میں یہ قلعہ بنایا گیا ہے۔ اور اس قلعے کی تاریخ مکمل ہم آپ کو بتائیں گے۔ مختصر آپ کو بتا دیں کہ یہ قلعہ بنایا تھا مغلیہ دور میں، اور مغلیہ سلطنت کے بعد اس قلعے کو سکھوں اور کشمیر کے گکھڑوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد مزید اس کی تاریخ کیا ہے وہ بفضل خدا آپ آسانی سے جان پائیں گے۔ یہ ہے جی سنگنی قلعہ، یہ دیکھیے باہر کا حصہ اس کا، یہ باہر سے اس کی دیوار، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے۔ اور یہ دیکھیے اس سے باہر کا ذرا منظر، سنگنی قلعے کے باہر کا منظر۔ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں پوٹھار خطے کے کئی قلعوں یعنی روہتاس، بڑوالا، روات اور کڑی وغیرہ کا ذکر کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے تفصیلی طور پر قلعہ سنگنی کے بارے میں۔ راولپنڈی سے آگے گجرہان سے تقریباً 25 کلومیٹر دور چھوٹی ندیوں کے سنگم پر نہایت ہی خوبصورت جگہ پہاڑ کی چوٹی پر سنگنی قلعہ واقع ہے۔ یہ قلعہ سعیدہ میں واقع ہے۔ یہاں سے کئی دیہات کا طاہرانہ نظارہ کیا جا سکتا ہے، جن میں سوئی چیمیاں اور ڈوگ لاس وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ یہ سنگنی قلعے کا داخلی دروازہ ہے، یہ آپ دیکھیے، یہ دیکھیے کس قدر بڑا ہے۔ اور یہ بھائی اوپر جا رہے ہیں تو یہ نظر آ رہی ہے اپنی صحت سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں، یہ دیکھیے جی۔ ڈوگ لاس کی اگر بات کریں تو یہ گاؤں 17ویں صدی کے ایک قدیم قبرستان کے حوالے سے اپنی شہرت رکھتا ہے۔ یہاں قبروں کو کنجور کے پتھر سے بنایا گیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ قبریں قلعے میں تعینات مغل سپاہیوں کی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خستہ حال مقبرہ بھی ہے جو غالباً مغل ناظم کا ہے، سنگنی اور ارد گرد کے دیہاتوں کا انتظام سنبھالنے کا ذمہ دار تھا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس قبرستان کے بارے میں بھی آپ کو بتا سکیں، اس کے حوالے سے بھی تفصیلی کلپ بنا سکیں۔ یہ ہے جی قلعہ سنگنی، یہ اس کے اندر کے حالات۔ اور یہ بزرگ ہیں جن کا نام ہے عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ آپ کا مزار ہے جو سنگنی قلعے کے اندر ہے، یہ دیکھیے۔ اور یہ مزار شریف ہے، اس کے ساتھ ہی چھوٹی سی یہ مسجد ہے، اور یہ داخلی دروازے کے اندر پھر ایک اندرونی دروازہ ہے جدھر یہ بھائی کھڑے ہیں، اور جوتے ادھر اتار کے پھر قلعے کے اندر داخل ہونے دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بندہ نہیں آ سکتا، یعنی جوتے پہن کے نہیں آ سکتا۔ اب یہ دربار شریف کی وجہ سے ہے یا ویسے نہیں داخل ہونے دیتے جوتے پہن کے، اس کی وجہ تو سمجھ میں نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے جی قلعہ کی اگر بات کریں تو اتنا تو بڑا نہیں ہے قلعہ چھوٹا سا ہی ہے، لیکن یہ صرف استعمال ہوتا تھا اس حوالے سے۔ یہ دیکھیے قلعے کے باہر کا منظر، بسم اللہ، یہ دیکھیے، یہ صرف استعمال ہوتا تھا قیدیوں کو قید کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیے قلعہ، یہ دیکھیے، یہ اس کے ساتھ پانی کی آواز شاید آپ کو آ رہی ہو۔
یہ بیرونی مناظر قلعے کے، یہ کہ دروازہ، یہ شاید دروازہ اس وقت بنایا گیا تھا، اسے شاید جنگ کے دوران اسے استعمال کیا جاتا ہوگا۔ یہ دیکھیں، اور یہ اس پہ یہ جگہ بنائی گئی ہیں جس پہ اپنا وہ کھڑے ہو کے یہ تیر وغیرہ یا تیل وغیرہ پھینکے جاتے تھے، تیر وغیرہ پھینکے جاتے تھے دوران جنگ۔ اور یہ مرگد کا درخت ہے ادھر، یہ دیکھیں، یہ بہت بڑا، اور یہ قلعہ کافی پرانا بھی ہے، تاریخی بھی ہے۔ یہ اس کے ساتھ ایک اور دروازہ ہے، ادھر احباب آتے ہیں کھانے پینے کے لیے، اشیاء لے کے آتے ہیں، پھر ادھر ہی پکاتے ہیں۔ یہ ابھی ادھر سے کچھ افراد گئے ہیں جو ادھر پکا کے کھا رہے تھے۔ یہ قلعے کا باہر کا منظر، وہ آپ کو نیچے یہ دریا نظر آ رہا ہے۔ یہ تو ادھر ماشاءاللہ یہ دیکھیے قلعہ۔ تو ویسے تو بتاتے ہیں کہ ادھر کوئی احباب اتنے خاص نہیں آتے، لیکن جب ہوتا ہے اپنا سنڈے کو، چونکہ آج بھی سنڈے ہیں، تو یہ سیکنڈ ٹائم ہم لوگ آئے ہیں، تو ان دنوں میں احباب کافی آتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ جو بزرگ ہیں عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی کلپ بنائیں گے انشاءاللہ، ان کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ دیکھیے حضرت صاحبزادہ عبد الحکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قلعہ سنگنی، ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے احوال کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ یہ دیکھیے جی، باہر ماربل لگا ہوا ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی مسجد خوبصورت سی جو اس قلعے میں، اور مسجد غوثیہ قادری قلندری، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ قلعے کا مین جو خارجی اور داخلی دروازہ ہے، یہ اندر سے آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے منظر، دیکھیے ذرا، ماشاءاللہ سے ہوا بہت ہی بہترین آ رہی ہے ادھر سے۔ یہ دیکھیے، ہم لوگ قلعے کے اوپر جانے لگے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے لیے کتنی سنگنی قلعے کی تعمیر کے حوالے سے متضاد آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ قلعہ مغلوں نے تعمیر کروایا تھا، جس پر بعد میں ڈوگروں نے قبضہ کر لیا، جبکہ بعض روایت کے مطابق اسے کشمیر کے ڈوگروں نے بنوایا تھا۔ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جب یہ علاقہ 1814 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکمرانی میں آیا تو سنگنی کے مقام پر اس قلعے کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا، تاکہ نہ صرف علاقے کو کنٹرول کیا جا سکے بلکہ ٹیکس وصولی میں بھی سہولت ہو۔ اسی طرح سکھ دور حکومت میں اس قلعے کا کردار دفاعی سے زیادہ انتظامی تھا۔ پنجاب پر انگریزوں کے قبضے کے بعد اس قلعے کو جیل کیمپ کے طور پر استعمال میں لایا گیا، تاہم سنگنی قلعہ بظاہر اپنی اہمیت کھو کر اب ایک خاموش داستان بن چکا ہے۔ اور یہ قلعے میں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ برتن پڑے ہیں جو احباب ادھر آتے ہیں، وزٹر حضرات، ان کے لیے پانی کا بھی بندوبست ہے، اور یہ پلیٹیں بھی رکھی گئی ہیں ادھر ہی، وہ ادھر سے پلیٹیں لے گئے تو انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ ٹینکی بنائی گئی ہے پانی کے لیے۔ یہ دیکھیے، یعنی قلعے میں تقریباً چھوٹا سا قلعہ لیکن انتظامات ادھر ماشاءاللہ سے بہت ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہ قلعہ، یہ بارود رکھنے کے لیے یا پھر اس وقت میں اس جگہ کی جو ضرورت ہوگی اس کے مطابق یہ جگہ بنائی گئی جو عمومی قلعوں میں ہوتی ہے۔ اور یہ اسی طرح تیر وغیرہ پھینکنے کے لیے۔ ابھی چلتے ہیں اوپر، اور اوپر کا بھی منظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، بلند فصیلوں کے حامل اس قلعے کے تینوں اطراف قدرتی خندقیں کھودی ہوئی ہیں جن میں پانی بہتا ہے، تاہم ایک جانب سے ہریالی کے بیچوں بیچ چلتا بگنڈی نما راستہ قلعے کے اندر داخل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لوگوں کو وہاں سے قلعے تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ 200-250 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود قلعے کے دروازے پر ابھی تک چیک پوسٹ قائم ہے۔
قلعے کا مرکزی دروازہ مشرق کی طرف کھلتا ہے، جہاں سے ٹکل گاؤں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہیں سے سیڑھیاں اوپر قلعے کے اندر جاتی ہیں۔ اس کو تعمیر کرنے میں پہاڑی پتھر کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ دیکھیے، یہ بھی قلعہ عام قلعوں کی طرح، یعنی جس طرح دوسرے بنے ہیں قلعہ روہتاس، روات قلعہ، اس طرح جس طرح باقی یہ قلعے بنے ہیں، اسی طرح یہ بھی قلعہ بڑی اینٹوں سے، بڑے پتھروں سے بنایا گیا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، بڑے پتھر، اور یہ اگر آپ دیکھیں تو ادھر بھی بڑے پتھر لگے ہیں، لیکن یہ بعد میں اس کی تعمیر کی گئی، لگتا ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ادھر سے، اور یہ پرانی اس کی تعمیر ہے۔ اور اس پہ بھی اسی طرح سیمنٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال کی گئیں۔ تو ماشاءاللہ قلعہ یہ بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ چھوٹا سا ہے، اور اس کی خوبصورتی جو بہت زیادہ بڑھاتی ہے اسے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ دو دریاؤں کے درمیان میں یہ قلعہ بنا ہوا ہے۔ یہ قلعے کے اوپر کا منظر، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اور یہ دربار شریف، یہ دیکھیں، اور یہ وہی چیزیں جو تیر وغیرہ پھینکنے کے لیے، یعنی جب جنگ وغیرہ ہوتی تو تیر پھینکنے کے لیے یہ جگہ بنائی گئی ہیں، اور غالباً یہ تیل وغیرہ پھینکنے کے لیے، یہ دیکھیں۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس قلعے میں بڑی الگ سی بات ہے، یعنی کہ عمومی ہم نے جو قلعے دیکھے ہیں اس میں ایک ایک یعنی وہ بنائے گئے تھے، سوراخ تھے، لیکن اس میں ایک سوراخ میں آگے مزید تین تین سوراخ ہیں۔ یہ دیکھیے، ابھی اس پہ ایک ہی ہے، یہ تیر وغیرہ پھینکنے کے لیے، تیل پھینکنے کے لیے، اور اس سے آگے جائیں تو یہ تین ہے۔ یہ دیکھیے، ایک یہ ہے، یہ ہے، اسی طرح ایک یہ ہے، اور اسی طرح ایک یہ ہے۔ تو ماشاءاللہ خوبصورتی کی بات کی جائے تو تب بھی یہ بہت عمدہ ہے قلعہ۔ یوں ہی ناظرین، سنگنی قلعے میں 5 برج ہیں، جن میں اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں موجود ہیں۔ کونے پر تعمیر شدہ چاروں برج ایک ہی سائز کے ہیں، جبکہ 5واں برج قدرے چھوٹا ہے۔ یہ برج قلعے کی حفاظت اور گرد و نواح پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، اور قلعے کی دیواروں پر کہیں کہیں دراریں نظر آتی ہیں، مگر مجموعی طور پر اس کی دیواریں آج بھی اچھی حالت میں ہیں۔ ان دیواروں میں بے شمار روشن دان بنے ہوئے ہیں، جبکہ ہوا کی آمد و رفت اور بندوق سے نشانہ لگانے کے لیے سوراخ بھی بنائے ہوئے ہیں۔ قلعے کے صحن کے ایک کونے میں فرش میں چوکور سوراخ موجود ہے، جہاں سے نیچے نہر بہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سوراخ کو نیچے بہتے پانی کو قلعے میں لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں جب یہ قلعے والے پانی استعمال کرتے تھے تو یہ کہاں سے لیتے تھے۔ یہ دربار شریف کے بالکل ہی ساتھ یہ ایک چھوٹا سا یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ، جب اس دروازے سے ہم اندر کی جانب ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھیے پانی کی آپ کو آواز آ رہی ہوگی، یہ دریا ہے، چونکہ یہ قلعہ 2 دریاؤں کے اندر ہے۔ یہ دیکھیے، تو یہ ادھر سے یہ ساتھ میں یہ لگا ہوا ہے، یہ اس سے گھمایا کرتے تھے، اور رسی کے ساتھ پھر ساتھ جو بھی اس کے ساتھ باندھا ہوتا تھا برتن وغیرہ، اس کے ساتھ پانی نکالا جاتا تھا جو اس قلعے میں لایا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ پانی استعمال کیا جاتا تھا۔ تو بالکل اسی کمرے میں آپ یہ دیکھیں، اسی طرح یہ تیر اندازوں نے اپنی جو جگہ سنبھالی ہوئی تھی اور تیر وغیرہ پھینکنے کے لیے، یہ دیکھیے، اور بالکل اسی طرح پھر یہ سیڑھیاں تھی بنی ہوئی ادھر، یہ سیڑھیاں پھر یہ بند کر دے گی، کیونکہ یہ اس قلعے کے اوپر جانا الاؤ بالکل بھی نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کافی جو سیڑھیاں تھیں، کچھ کو بند کر دیا گیا تو کچھ کو توڑ دیا گیا، کسی کے آگے دیوار بنا دی گئی کہ اس قلعے کے اندر، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی جا نہ سکے، کہ کوئی گر نہ جائے، کیونکہ یہ قلعہ 2 دریاؤں کے درمیان میں ہے، تو اس لیے کوئی کسی قسم کی مشکل کا شکار نہ ہو۔ یہ دیکھیے آپ، اور یہ بالکل یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ پانی، یہ دریا ہے وہ، اور ادھر سے یہ آپ کو آواز آ رہی ہے، یہ دیکھیے، یہ قلعے کے نیچے موجود نہر گرمیوں کے موسم میں تیراکی اور ٹھنڈک کے لیے ایک بہترین جگہ مہیا کرتی ہے، کیونکہ سورج کی روشنی یہاں تک نہیں پہنچتی۔ یہاں آنے والے لوگ ان نہروں میں نہاتے ہیں۔ اس قلعے میں کوئی خاص عمارت، بیٹھک، دیوار یا محل نہیں ہے، کیونکہ اسے تعمیر کرنے کا مقصد علاقے پر اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنا تھا۔ اس لیے اگر یوں کہا جائے کہ یہ ایک قدیم زمانے کی پولیس چوکی ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ سپاہی وغیرہ غالباً قلعے کے برجوں کے اندر ہی قیام پذیر رہتے ہوں گے۔
قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے صحن اور صاحبزادہ عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار نظر آتا ہے، جہاں زائرین کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صاحبزادہ عبدالحکیم ڈوگر راج کے دوران ایران کے راستے عراق سے یہاں دین کی تبلیغ کرنے آئے تھے۔ مزید ناظرین یہ کہ صاحبزادہ عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا ایک کلپ آپ کی سیرت پر بنایا گیا ہے، آپ کے احوال پر بنایا گیا ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین اب ہمیں دیجیے اجازت سنگنی قلعہ سے۔ سنگنی قلعہ کی آپ نے تاریخ جانی کس قدر یہ دلچسپ ہے، اور ساتھ ہی ناظرین آپ نے جانا حضرت عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو آج کا کلپ پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے اور دیکھتے رہیے اسی طرح ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز۔ اسی طرح کی بہترین دلچسپ تاریخی معلومات اور قدیمی ہم آپ کو واقعات بھی سناتے رہیں گے، قدیمی آپ کو اس طرح کے مقامات بھی دکھاتے رہیں گے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملیں گے ایک نئے خاص بہترین کلپ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔